السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر تحلیلی جماعت خمسہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا ورسولنا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہم علمنا بما ينفعنا اللہم علمنا بما ينفعنا اللہم علمنا بما ينفعنا انک انت علام الغیوب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون۔ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ آیت نمبر 89 سے آیت نمبر 93 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ یہ آیتیں سورہ یونس کی ہیں۔ اس سے پہلے جو آیات گزری ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے، اگر سورہ یونس کی ابتدا سے ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین پہ تعجب کا اظہار کیا کہ یہ لوگ وحی کے سلسلے میں کس قدر غلط فہمی کے شکار ہیں اور سوء فہم کے شکار ہیں کہ وحی پر اعتراض کرتے ہیں، اور وحی پر اعتراض کرنے کا ثمرہ جو ہوا کہ ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور نبی نہیں مانا، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں تسلیم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کے سامنے چند ایسے حقائق رکھے، چند ایسے واقعات رکھے۔ حقائق یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے، آخر قرآن اور رسول یہی تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو اپنا الہ مانو، اس کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ کرو، تو تم لوگ اس اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسرے معبودوں کی جو پرستش کرتے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، تمہارا رازق کون ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ دیگر قوموں کا تذکرہ کیا جن قوموں نے اپنے نبی کی بات پر یقین نہیں کیا تھا، اپنے نبی کی تکذیب کی تھی، جو کتاب ان کے اوپر نازل کی گئی اس کتاب کی تکذیب کی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو اور نبی کے ماننے والوں کو کیسے نجات دیا عذاب سے، اور جو نبی کے مخالفین تھے کیسے ان کو عذاب سے دوچار کیا۔ تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا، کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو ہم نے کشتی میں جو لوگ سوار تھے ان کو نجات دے دیا، باقی سارے لوگوں کو غرقاب کر دیا، ان کے ظلم و ستم کی بنیاد پہ، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے کفر اور عناد کی وجہ سے۔ تو اے کفار، جو تم وحی پر اعتراض کر رہے ہو، نبی کی رسالت پر، قرآن کی حقانیت اور مصداقیت پر تم اعتراض کر رہے ہو، تمہارا بھی انجام اس سے مختلف نہیں ہوگا، تم بھی ہلاک و برباد کر دیے جاؤ گے۔ اس کے بعد دوسرے اور نبی کا تذکرہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور فرعون اور اس کی قوم کا، کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس آئے، کیا موسیٰ علیہ السلام نے دلائل اور معجزات کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ فرعون کی قوم نے ان معجزات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو معجزات تھے، جو آیات بینات تھے، جو واضح دلائل تھے، ان واضح دلائل کا جب فرعون کی قوم کے پاس کوئی کاٹ نہیں رہ گیا، کوئی توڑ نہیں رہ گیا،
تو فرعون کی قوم نے سیدھا یہی کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب وضاحت کی کہ جادوگری تم بھی جانتے ہو اور تمہیں یقین ہے کہ یہ جادو نہیں ہے، تو پھر تم کیوں جادو کا اسے نام دے رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ تم میری ریاست چاہتے ہو، ہماری حکومت چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ ہم تمہارے تابع بن کر کے رہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ پھر خیر مقابلہ ہوا موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی قوم میں۔ موسیٰ علیہ السلام غالب آئے فرعون اور اس کی قوم کے اوپر اس مقابلے میں۔ نتیجتاً فرعون کی قوم کے چند لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور فرعون نے ان لوگوں کو سزا سے دوچار کیا۔ جب بہت زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر فرعون کا ظلم و ستم ہوا تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کے لیے بد دعا کی، اور یہ بد دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی کیا گیا کہ ان لوگوں کا ہلاک و برباد کر دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ کیسے فرعون اور اس کی قوم کو ہم نے ہلاک و برباد کیا، اور کیسے ہم نے بنو اسرائیل کو یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے کیسے ہم نے نجات دیا، اسی کا تذکرہ ہے۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنو اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، سمندر سے ہم نے بنو اسرائیل کو پار کر دیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے نکلے کہ اب فرعون کے ظلم و ستم سے ہم اپنی قوم کو لے کر کے آزاد ہو جائیں گے، نکلے، فرعون کو پتہ چلا، فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلا موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو پکڑنے کے لیے کہ جیسے پہلے ہم ان کو غلام بنا کر کے رکھے تھے ویسے ہم دوبارہ ان کو اپنی غلامی کی زنجیر میں جکڑیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام یعنی بنو اسرائیل آگے آگے چل رہی ہے، پیچھے پیچھے فرعون کی فوج آ رہی ہے۔ راستے میں ایک دریا پڑتا ہے، ایک سمندر پڑتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہ ماجرا دیکھ کر کے بہت پریشان ہو جاتی ہے، اور بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، سامنے دریا ہے، ہم کہیں نہیں جا سکتے اور پیچھے فرعون کی فوج۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے لو لگائی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے اس عصا سے دریا پہ ماریے، بحر پہ ماریے، راستہ ہم آپ کے لیے بنا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سے دریا پہ وار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دریا دو شق میں پھٹ گیا، بیچ میں سے راستہ ہو گیا، یعنی پانی ادھر ادھر ہو گیا، بیچ میں راستہ خشک ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس راستے کو اختیار کی اور جانے لگی۔ فرعون جب تک قریب میں آیا دیکھا کہ ارے موسیٰ کی قوم تو دریا کے اس پار جا چکی ہے اور راستہ بیچ میں بنا ہوا ہے۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے فرعون نے اپنے لاؤ لشکر کو حکم دیا کہ جلدی سے، اب صرف یہی دریا کا فاصلہ رہ گیا، جلدی سے بنو اسرائیل کو پکڑ لیں۔ اپنی فوج کو لے کر کے جیسے فرعون دریا میں گھسا، پوری فوج دریا کے اندر سما گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کے دونوں پٹوں کو، جو دونوں شق پہاڑ کی طرح سے کھڑے ہوئے تھے، ان کو حکم دیا وہ آپس میں مل گئے، سارے کے سارے لوگ اسی میں ڈوب گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سامان عبرت بنانے کے لیے دریا کو حکم دیا کہ فرعون کی لاش دریا کے باہر لا کر کے پھینک دی جائے۔ دریا نے فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ فرعون مر گیا ہے، لیکن جب لوگوں نے اس کی لاش کو دیکھا تب یقین ہوا کہ ہاں فرعون مر گیا ہے۔ بعض مورخین اور مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں زندہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جسے اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرقاب کیا تھا، آج بھی اس کی لاش مصر کے عجائب خانوں میں سے کسی ایک عجائب خانے میں موجود ہے۔ واللہ عالم بالصواب، کوئی حتمی رائے اس کے بارے میں نہیں رکھی جا سکتی کہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا یا کوئی دوسرا فرعون ہے، کیونکہ فرعون مصر پہ جو بھی لوگ حکومت کرتے تھے ان کو فراعنہ کے نام سے، فرعون کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ایک لقب تھا فرعون ہر اس حاکم کا جو مصر کے اوپر حکومت کرتا ہے۔ اسی واقعے کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور بنو اسرائیل کو ہم نے دریا پار کر دیا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ،
बनु इसराइल का पीछा किया फिरऔन ने, व जुनूदुहु और फिरऔन के लश्कर ने, बग़यन जुल्म ज़्यादती के इरादा से, व अदवन जुल्म ज़्यादती के इरादा से, हत्ता इदा अदरकहु अलगर्क, यहाँ तक कि जब वो डूबने लगा। यानी किस्सा बहुत मुख्तसर कर दिया गया है। जब फिरऔन पानी में डूबने लगा, काला, तो फिरऔन ने कहा, आमनतु, मैं ईमान लाया, अन्नहु ला इलाहा, किस चीज पर ईमान लाया? कि उसके अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं है, इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, सिवाय उस माबूद के जिस माबूद पे बनु इसराइल ने ईमान, जिस माबूद पर बनु इसराइल ईमान लेकर के आई। यहां फिरऔन के ईमान लाने की ताबीर जरा देखिए कि फिरऔन ने यह नहीं कहा कि मैं अल्लाह ताला पे ईमान लाता हूं। फिरऔन ने कहा कि मैं उस माबूद पर ईमान लाता हूं जिस माबूद पर बनु इसराइल ईमान लाए हैं। यानी अजीब सरकश था। कहा बनु इसराइल जिस माबूद पर ईमान लाए हैं, मैं उसी माबूद पर ईमान लाता हूं और ये गवाही देता हूं कि उस माबूद के अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं है। इससे पहले फिरौन कहता था कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। खुद को माबूद समझता था, खुद को इलाह तस्वुर करता था। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसे मज़ा चखाया, जब डूबने लगा दरिया में, समंदर के पानी के दोनों पट जब आपस में मिल गए, उस वक्त कहा, आमनतु, मैं ईमान लाता हूँ, अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, मैं उस माबूद पर ईमान लाता हूँ जिस माबूद पर बनु इसराइल ईमान लाए हैं, और इस बात का इकरार करता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, उस माबूद के अलावा कोई दूसरा माबूद बरहक नहीं है जिस माबूद पर बनु इसराइल ईमान लेकर के आए हैं। व अना मिनल मुस्लिमीन, और मैं मुसलमानों में से हूं। यानी अल्लाह ताला के हुक्म से मोजज़ाना तरीक़ पर बने हुए खुश्क रास्ते पर, जिस पर चलकर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम ने समंदर पार किया था। फिरऔन का लश्कर भी समंदर पार करने की गर्ज से चलना जब शुरू किया, और मकसद ये था कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनु इसराइल को जो फिरऔन की गुलामी से नजात दिलाने के लिए रातों रात ले आए हैं, उस बनु इसराइल को दोबारा कैद और गुलामी में लाया जा सके। जब फिरऔन और उसका लश्कर समंदरी रास्ते में दाखिल हो गए, तो अल्लाह ताला ने समंदर को हस्बे साबिक जारी हो जाने का हुक्म दिया। नतीजतन फिरऔन समेत सब के सब गर्काब हो गए। जब फिरऔन ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ और मैं बनु इसराइल के माबूद पर ईमान ला रहा हूँ, तो अल्लाह ताला का जवाब क्या आया? कहा, आल आन, अब ईमान लाता है। वक़द असैत क़ब्ल, इससे पहले सरकशी करता रहा। वकुन्त मिनल मुफ़सिदीन, और फसादियों में से था। यानी मुफसिदों में दाखिल होता रहा, फसादियों में से था और सरकशी करता रहा इससे पहले, अब ईमान लाता है। तो ईमान, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दी मा लम युग़रग़िर व क़ब्ल अन तत्लु अश-शम्सु मिन मग़रिबिहा, कि अल्लाह तबारक व तआला किसी भी बंदे के तौबा को उस वक्त तक कबूल करता है जब तक वो जाकनी के आलम में ना पहुँच जाए, गरगरे के हालत में ना पहुँच जाए। गरगरे के आलम में, मालम युगरगिर यानी जाकनी के आलम में। जाकनी का आलम क्या होता है? वही मौत से कुछ पहले, जब उसे मलकुल मौत नज़र आने लगते हैं, जब फरिश्ते नज़र आने लगते हैं, उस वक्त ईमान का कोई फ़ायदा नहीं है। उस वक्त अल्लाह ताला तौबा को कबूल नहीं करता। और ऐसे ही जब सूरज मगरिब से तुलू होना शुरू हो जाएगा मशरिक के बजाय, तो अल्लाह ताला किसी के तौबा को कबूल नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला ने फिरऔन के ईमान को कबूल नहीं किया। क्यों? क्योंकि शर्त मफकूद है। ईमान लाने की जो शुरूत है वो शर्त एक मफकूद है। वो शर्त क्या है? कि वक्त में ईमान लाना। और खारिज अनिल वक्त फिरौन ईमान ला रहा था, यानी जब जाकनी के आलम में पहुंच गया, जब बिल्कुल डूबने लगा और उसे यकीन हो गया अब नहीं बचेगा, डूब जाएगा, जाकनी के आलम में मौत उसके सामने खड़ी थी, उस वक्त कहा मैं ईमान लाता हूं। तो अल्लाह ताला ने कहा, आल आन, अब ईमान लाओगे?
وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تم بہت ہی نافرمان تھے، وکنت من المفسدین، اور فساد پھیلانے والوں میں سے تم تھے، فالیوم، لہذا ہم تمہیں بدلہ کیا دیں گے، فالیوم ننجیک ببدنک، آج ہم تمہاری لاش کو نجات دے دیں گے۔ کیسے نجات دے دیں گے؟ یعنی سمندر کے اندر بھی رہنے نہیں دیں گے، ہم تمہاری لاش کو لوگوں کے لیے سامان عبرت بنائیں گے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ، لہذا آج ہم تمہیں نجات دے دیں گے تمہارے جسم کے ساتھ، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تم بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت رہو۔ جب فرعون غرق ہو گیا تو اس کی موت کا بہت سارے لوگوں کو یقین نہ آیا، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس نے اس کی لاش کو باہر خشکی پر پھینک دیا، جس کا مشاہدہ پھر سب نے کیا، اور مشہور یہی ہے کہ آج بھی یہ لاش مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے، واللہ عالم بالصواب۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان آیاتنا لغافلون، ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، اور انہی لوگوں میں سے جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں یہ کفار مکہ ہیں، کفار قریش ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین ہیں۔ ذرا یہ لوگ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی قوت اور اپنی طاقت کو دیکھیں، اور دوسری طرف فرعون اور اس کی قوت اور اس کی طاقت کو دیکھیں۔ فرعون اتنا ظالم و جابر ہونے کے باوجود، اتنا پاورفل ہونے کے باوجود، فرعون کو ہم نے دریا میں ڈبو دیا، نیست و نابود کر دیا، غرقاب کر دیا، تو کیا یہ لوگ اس سے عبرت نہیں پکڑیں گے؟ اگر عبرت نہیں پکڑیں گے، یہ لوگ غفلت کے شکار رہیں گے، تو یقیناً ایک دن وہ بھی آئے گا جب ہم انہیں فرعون کی طرح سے تباہ و برباد کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک طرف بنو اسرائیل کا جو دشمن تھا، بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کا جو منکر تھا، اس کو ہم نے دریا میں ڈبو دیا۔ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے اوپر ہم نے احسان کیا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، ہم نے بنو اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنو اسرائیل کے لیے جائے سکونت اختیار کیا، مُبَوَّأَ صِدْقٍ، بہت ہی اچھا ٹھکانہ، یعنی بنو اسرائیل کی رہائش کے لیے ہم نے بہت ہی اچھے ٹھکانے کا بندوبست کیا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں بطور رزق عطا کی۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، ایک طرف تو فرعون کو غرق کیا جو موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا منکر تھا، دوسری طرف جو موسیٰ علیہ السلام کے متبعین تھے، جو نبی کے متبعین تھے، ان کو ہم نے بہت ہی اچھا رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا اور پاکیزہ چیزوں سے روزی مہیا کی۔ ٹھیک ہے، تو ایسے کفار مکہ، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے تو تمہارا انجام فرعون کی طرح سے ہوگا، اور رہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کی، تو جیسے ہم نے بنو اسرائیل کو بہت ہی اچھا مقام دیا رہنے کے لیے، سکونت کے لیے، بہت ہی اچھا پاکیزہ رزق عطا کی، ویسے ان کو بھی عطا کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا تذکرہ کیا کہ بنو اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا بدلہ کیسے دیا۔ کہتے ہیں فَمَا اخْتَلَفُوا، پھر بنو اسرائیل نے اختلاف نہیں کیا، حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا، یعنی علم آنے کے بعد بنو اسرائیل نے آپس میں اختلاف کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے آپس میں اختلاف شروع کر دیا۔ پھر یہ اختلاف بھی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ علم آ جانے کے بعد کیا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ اختلاف محض عناد اور تکبر کی بنیاد پہ تھا۔ اگر آپ جہالت کی حالت میں اختلاف کرتے ہیں تو آپ کو اختلاف کرنے کا حق ہے، لیکن جب حق واضح ہو جانے کے بعد آپ اختلاف کریں تو آپ حق کے متلاشی اس وقت نہیں رہ جاتے، کیونکہ حق تو واضح ہے، آپ صرف تکبر اور عناد کی بنیاد پہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی ناشکری کا تذکرہ کیا، کہا فَمَا اخْتَلَفُوا، بنو اسرائیل نے اختلاف نہیں کیا، حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا، یعنی علم آنے کے بعد ان لوگوں نے اختلاف شروع کیا، جو کہ بہت قبیح فعل ہے، بہت ہی قبیح عمل ہے۔
ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ان ربک یقضی بینہم، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام امور میں جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔